حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان حجر اسود کو بوسہ دے کر اس کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا تھا، مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے، میرا رب تجھے بوسہ دینے کا حکم نہ کرتا تو میں بوسہ نہ دیتا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے، اس وقت کچھ نو مسلم دیہاتی بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے قریب پہنچے تو بوسہ دینے سے پہلے ذرا ٹھہر گئی اور فرمایا، میں جانتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں تو ایک پتھر ہے، معبود نہیں ہے، تو نقصان پہنچا نہیں سکتا اور نہ نفع۔ اگر میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ مسلمان حجر اسود کو عبادت و پرستش کے قابل، حاجت روا اور نفع و نقصان کا مالک نہیں جانتے، ورنہ حجر اسود کو اس طرح خطاب نہ کرتے، بلکہ حجر اسود کو صرف محبت میں بوسہ دیتے ہیں، جس طرح اپنے اولاد اور بیوی کو جذبہ محبت میں بوسہ دیتے ہیں۔ معبود اور حاجت روا سمجھ کر بوسہ نہیں دیتے، بلکہ محبت میں بوسہ دیتے ہیں، اور محبت میں بوسہ دینا عبادت اور پوجا نہیں ہے۔ اس لیے غیر مسلموں کا اعتراض درست نہیں ہے۔ حجر اسود دنیاوی پتھر نہیں ہے، لہٰذا اس کو دنیاوی پتھر پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ جنت کی محبوب اور معزز چیز ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسی اہمیت دی ہے۔ کسی چیز کی جو تعظیم و تکریم اس نظریے سے کی جائے کہ اللہ و رسول کا حکم ہے تو وہ تعظیم برحق ہے، لیکن اگر کسی مخلوق کو نفع اور نقصان پہنچانے والا اور بگڑی کو بنانے والا اور بنی ہوئی کو بگاڑنے والا یقین کر کے اس کی تعظیم کی جائے تو وہ شرک کا ایک شعبہ ہے، اور دین اسلام میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا اور آخرت میں وہ بھی اٹھایا جائے گا اور بوسہ دینے والوں کے حق میں شہادت دے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حجر اسود ہر اس شخص کو پہچانتا ہے جو اللہ تعالی کی نسبت سے ادب و محبت کے ساتھ اس کو بلا واسطہ یا بالواسطہ چومتا ہے اور اس کا استلام کرتا ہے۔ قیامت میں اللہ تعالی اس کو ایک دیکھنے والی اور بولنے والی ہستی بنا کر کھڑا کر دے گا، اور وہ ان بندوں کے حق میں گواہی دے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق عاشقانہ اور نیازمندانہ شان کے ساتھ اس کو استلام کرتے ہیں۔